وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ اور وہی ہے جس نے تم پر نازل کیا مِنَ السَّمَاءِ آسمان سے ماءً پانی. کیا چیز نازل فرمائی؟ پانی. اب پانی اللہ جل شانہ نے حضرت انسان کو ایک نعمت کی صورت میں عطا فرمایا ہے. اس کے بہت سے معمولات ایسے ہوتے ہیں ہمارے مقاصد جو ہوتے ہیں ہم اسے پورے کر رہے ہوتے ہیں. ہم فصلوں کو سیراب کرتے ہیں، پانی خود پیتے ہیں، اور بہت سے معاملات ہوتے ہیں جو ہم اسے اپنے فائدے حاصل کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس آیہ مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ لِيُطَهِّرَكُمْ، یہ اس لیے نازل فرمایا تاکہ وہ تمہیں پاک کرے. کیا کرے جی؟ پاک کرے. پہلے چونکہ ہم نماز کی جو ہم نے پہلے شرائط ذکر کی ہیں ان میں ایک نیت کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی، اور کل ہم نے قبلہ رخ ہونے کے حوالے سے بات کی تھی کہ استقبال قبلہ جو ہے وہ بھی نماز میں شرط کی حیثیت رکھتا ہے. اور آج جو ہم بات کریں گے وہ طہارت کے حوالے سے ہوگی. لیکن آج ہم پہلے یہ بات سمجھیں گے کہ طہارت کا معنی ہے کیا، شریعت میں اس کا حکم کیا ہے، نماز کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے. تو اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ پہلے تو حدیث مبارکہ سن لیجئے. مسلم شریف کے حدیث مبارکہ ہے حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بیان فرماتے ہیں کہ ابن عامر جب بیمار ہوئے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عیادت کے لیے، تیمارداری کے لیے آپ کے پاس تشریف لے گئے. تو ابن عامر عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے عبداللہ بن عمر، کیا آپ میرے لیے دعا نہیں کریں گے کہ اللہ کے ساتھ مجھے صحت یاب فرمائے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کیا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بغیر طہارت کے یعنی کہ بغیر پاکیزگی کے نماز نہیں ہوتی ہے. ایک تو یہ حدیث مبارکہ ہمیں پتہ چلے گی. اور پھر یہ بھی فرمایا ساتھ ہی کہ جو حرام مال ہوتا ہے اسے صدقہ بھی نہیں ہوتا، جو حرام مال ہے اسے صدقہ نہیں ہوتا ہے. اور تم تو بصرہ کے حاکم رہے ہو، یعنی کہ ایک تو ان کو صدقہ کی ترغیب دینا، مقصد یہ کہ آپ صدقہ دیں تاکہ آپ کی بیماری جو وہ ختم ہو جائے. اور اس حدیث مبارکہ میں اس بات کا ذکر آ گیا کہ طہارت کے بغیر، پاکیزگی کے بغیر آپ کی نماز مکمل نہیں ہو سکتی ہے. اور احیاء العلوم میں یہ حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی جو کنجی ہے، جو چابی ہے، وہ نماز ہے. یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا داخلہ جنت کے اندر ہو جائے تو پھر ہماری نماز کا کامل ہونا ضروری ہے، اس میں کسی قسم کا نقص عیب نہ ہو، یہ ضروری ہے. لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ پھر ارشاد فرمایا کہ جو نماز کی کنجی ہے، جو نماز کی چابی ہے، وہ طہارت ہے. تو پتہ چلا کہ جو نماز ہے اس کی کاملیت کے لیے ہمارا طہارت کا ہونا، پاکیزگی کا ہونا شرط ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت مالک بن اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطہور شطر الایمان، یعنی کہ جو پاکیزگی ہے، جو صفائی ہے، جو طہارت ہے، یہ کیا ہے؟ نصف ایمان ہے. یعنی کہ ایک درجہ دے دیا گیا، اتنی کاملیت دے دیجیے کہ طہارت کی کتنی اہمیت ہے. تو ابھی ہمیں یہ جو آیات مبارکہ جو ذکر کی ہیں ان تمام میں طہارت کا ذکر، احادیث مبارکہ میں طہارت کا ذکر آیا ہے، لفظ طہارت کا استعمال کیا گیا ہے. اب طہارت کا جو لغوی معنی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پاکی، جیسا کہ اللہ جل شانہ نے کہا، ارشاد فرمایا کہ لیطہرکم، تاکہ وہ تمہیں پاک فرمائے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی پاکی کا ذکر کیا گیا. تو پتہ چلا کہ طہارت جو ہے یہ ضد ہے ناپاکی کی، ناپاکی کی ضد طہارت ہے. یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ لغوی معنی پاک ہونا. کیا مطلب ہوا؟ پاک ہونا. اب یہاں پہ ایک بات یہ سمجھیے گا کہ پاکی جو ہوتی ہے یہ غسل کو بھی شامل ہوتی ہے. لفظ طہارت جو ہے یہ غسل کو بھی شامل ہے اور وضو کو بھی شامل ہے. یعنی جب مطلقاً ذکر کیا جاتا ہے طہارت کے حوالے سے، جب نماز کے لیے شرط رکھا گیا ہے تو پتہ چلا کہ اس کے لیے آپ کو غسل ہونا بھی ضروری ہے اور آپ کی نماز ہونا، وضو ہونا بھی ضروری ہے. اگر آپ کہیں جی میں صرف وضو کر لیتا ہوں، غسل مجھ پہ واجب ہو گیا، میں غسل نہیں کرتا، تو اس بندے کے وضو کا بھی فائدہ نہیں ہے. کوئی شرعی عذر ہوتا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بلا شرعی عذر اگر آپ کی پاکی نہیں ہے تو آپ کی نماز نہیں ہو سکتی. اور اللہ جل شانہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا اگر تم جنبی ہوتے ہو، یعنی کہ تمہارے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے، جسے ہم فرض بھی بول دیتے ہیں، دوسرے لفظوں میں دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی غسل لازم ہو جاتا ہے،
تو خوب پاکی حاصل کرو. یعنی کہ اب پاکی ہم نے حاصل کرنی ہے، کوئی ریت یا مٹی کے ساتھ تو نہیں کرنی ہے. وہ بھی اللہ تعالیٰ نے شرط بتا دی. وہ کیا ہے؟ تمہارے پاس پانی موجود ہے، اگر کوئی شہری عذر نہیں ہے تو پھر تمہارا غسل جو ہے وہ پانی کے ساتھ پورا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اسی طرح قرآن میں اللہ جل شانہ نے جب تم نے نماز پڑھنی ہو تو نماز کے حوالے سے وضو بھی کرنا کیونکہ طہارت میں شامل ہے. تو اللہ جل شانہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا. اب مخاطب کس سے؟ اللہ جل شانہ ایمان والوں سے، جو اسلام کو قبول جنہوں نے کر لیا، جو مشرف با اسلام ہو گئے ہیں. تو ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے جاؤ، اٹھو، کرنا کیا ہے کہ فاغسلوا وجوہکم، بس دھو اپنے چہروں کو، دھو اپنے چہروں کو، وارجلکم وایدیکم الی المرافق، اور دھو ہاتھوں کو کونیوں سمیت، ہاتھوں کو کونیوں سمیت، وامسحوا برؤوسکم، اور اسی طرح اپنے سروں کا کیا کرو؟ مسح کرو. اور اس کے بعد کیا فرمایا کہ ارجلکم بالکعبین، اور پاؤں ٹخنوں سمیت دو. اب جتنی بھی چیزیں لفظ استعمال کیے گئی ہیں صرف ایک مسح کے علاوہ سب جگہ پہ دھونے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. تو پتہ چلا کہ دھونا ہم نے پھر بھی پانی کے ساتھ ہی ہے. کس کے ساتھ دھونا ہے؟ پانی کے ساتھ دھونا ہے. تو پتہ چلا کہ یہاں پہ ہمیں اگر کوئی بندہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے شرط کیا ہے؟ اس کا طہارت کا ہونا ضروری ہے. اور طہارت کے لیے آپ کے پاس پانی جو ہے بلا شرعی عذر، آپ پانی کے علاوہ کوئی اور چیز یوز نہیں کر سکتے، چاہے آپ نے غسل کرنا ہو یا پھر وضو کرنا ہو. تو یہاں تک ہمیں دو باتیں سمجھ میں آ گئی. ایک تو یہ کہ ہمیں اہمیت سمجھ میں آئی کہ اصل میں اہمیت طہارت کی ہے کیا ہے، اور دوسری یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ طہارت کے ضمن میں ہمیں دو چیزیں مل رہی ہوتی ہیں، ایک غسل اور دوسرا وضو. غسل اور وضو یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ یہ شرط ہے نماز کی کاملیت کے لیے. اب اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ جل شانہ پسند فرماتا ہے توبہ کرنے والوں کو. اور ساتھ کیا فرمایا کہ یحب المتطہرین، اور جو لوگ پاک رہنے والے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ پسند فرما رہا ہے. یعنی کہ اوصاف بھی بتائے جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ صفت بیان، خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں ان محبوب بندوں کی. اللہ جل شانہ کے محبوب بندوں کی توبہ بھی کرنے والے ہیں اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ پاک بھی رہتے ہیں. اب پاکی حضور والا یہ دو طرح کی ہوتی ہے. کتنی طرح کی؟ ایک انسان کی نفسانی طور پہ پاکی ہوتی ہے، انسان اپنے نفس کا کیا کرتا ہے؟ تزکیہ کرتا ہے. ایک پاکی ہوتی ہے انسان کی جسمانی طور پہ ہوتی ہے، یعنی کہ جسمانی طور پہ یہی تھی. اب امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء العلوم میں یہ بات ذکر کی ہے کہ اس کی 4 طرح کی کیٹیگریز کی ہیں. پہلی وہ ہے کہ جس کے پہلا مرتبہ ہی ہوا جس میں انسان اپنے ظاہری بدن کا کرتا ہے، پاکی اختیار کرتا ہے. یعنی کہ اس کے اندر وہ حد سے اکبر ہو یا حد سے اصغر ہو، یعنی کہ اگر صاحب پہ وضو ہے یا اس کے اوپر غسل واجب ہے، اس سے انسان کا پاک ہونا یہ پہلا مرتبہ ہے انسان کے لیے طہارت کا. دوسرا مرتبہ کیا ہے کہ انسان کا اپنے ظاہری اعضاء سے جرائم سے پاک رہنا. کوئی بندہ شراب نہ پیے، زنا نہ کرے، چوری نہ کرے، ڈاکہ نہ کرے، ایسے تمام ہی معاملات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے. تو یہ دوسرا مرتبہ ہے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا، پاک رکھنے کا. توبہ کا ذریعہ بھی کہہ لیں کہ انسان ایسے کاموں میں اگر ملوث ہے تو اللہ جل شانہ توبہ قبول فرمانے والا ہے. لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو پکی توبہ، ایسی توبہ کہ انسان اس کے بعد ہجرت کر جائے گناہوں سے نیکی کی طرف. یعنی کہ وہ انسان دوبارہ پھر گناہوں کی طرف جائے ہی نہ، صرف کیا کرے؟ نیکی کی طرف رجوع کرے. اللہ جل شانہ پھر اسے اپنا قرب عطا فرمائے گا، اپنا فضل و کرم انعام سے اس کو مالا مال کرے گا. تو پھر وہ انسان کیا کرے گا کہ اپنے آپ کو دوسرے مرتبے میں بھی لے جائے گا. اور تیسرا مرتبہ کیا ہے کہ انسان اپنے دل میں سے جو اخلاق رذیلہ ہیں، جو اخلاق خبیثہ ہیں، برے قسم کے جو اخلاق ہیں ان کو دور فرما دے. جیسے غرور و تکبر، کینہ، بغض، بغل، دکھاوا، چوری، ڈاکہ، جوا، اتہام، بہتان، ریاکاری. تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں انسان اپنے اندر سے وہ ساری چیزیں بھی باہر نکال دے تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اندر سے پاک کرنا اخلاقی طور پہ شروع کر دیتا ہے. اسی طرح پھر چوتھا مرتبہ وہ ہے کہ جس کے اندر انسان کیا کر رہا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے دل میں اللہ کے سوا اسے کوئی اور چیز نظر ہی نہ آئے، یعنی کہ اللہ بس باقی ہوس. اور یہ ایک ایسی صورت ہے کہ جس میں انسان کے اندر اخلاص آ جاتا ہے. وہ انسان ایسا جو مخلص ہوتا ہے اپنی عبادت کے ساتھ، اللہ جل شانہ وہی کوئی سمجھتا ہے کہ اسی نے سب کچھ کرنا ہے. تو وہ پھر بندہ کیا کرتا ہے کہ اپنی عبادت کو خالص کرتا ہے. کیسے خالص کرتا ہے؟ جیسے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی ہے حق کے ساتھ. حق چیز ہوتی ہی وہ ہے جس میں شک نہیں ہوتا. یعنی کہ شک والی چیز وہ ہوتی ہے کہ جس کی ہمیں نہ یا یہ پکا یقین حاصل ہو کہ یہ سچ ہے، نہ یہ پکا یقین حاصل ہو کہ یہ جھوٹ ہے.
ایسی چیز جو ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ شک والی چیز ہوتی ہے. جیسے یہ قرآن لا ریب فیہ اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، یہ خالص کتاب اللہ جل شانہ ارشاد فرمایا کہ فاعبد اللہ مخلص اللہ الدین، بس تم اللہ کی عبادت کرو، عبادت کو خالص کرتے ہو. یعنی کہ اس عبادت میں اگر ملاوٹ ہے، کسی قسم کی کمی موجود ہے، تو پھر ہم کیا کریں؟ اپنے اندر سے وہ کمیاں دور کر دیں. وہ عبادت ہماری خالص اللہ جل شانہ کی رضا کی خاطر ہو جائے، کسی کو دکھانا سنانا اس میں مقصود نہ ہو، اپنی تعریف سننا مقصود نہ ہو. مقصود ہو تو صرف اللہ جل شانہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے. تو امید ہے کہ آپ کو آج کے موضوع کے مطابق جو طہارت کی اہمیت ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی، اور نماز کے لیے پتہ چلا کہ جو طہارت ہے وہ شرط کی حیثیت رکھتی ہے. وما علینا الا البلاغ.